آزاد کشمیر میں گزشتہ 3-4 روز سے آپ نے دیکھا کہ بجلی اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے عوام اپنی جد و جہد کو ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اب یہ دو ایسے مطالبے ہیں، سستی روٹی اور سستی بجلی، کہ جس سے کوئی بھی ذی شعور دماغ انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل آزاد کشمیر کے عوام کا یہی مقدمہ میں پاکستان کے لیجسلیشن کے اپر ہاؤس سینٹ میں لے کے گیا، پھر انٹرم گورنمنٹ کے دوران انٹر منسٹریل کمیٹی، جس کو اس وقت کے آنریبل منسٹر آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب چیئر کر رہے تھے، ہم نے 45 دن یہ ساری گفتگو ان کے ساتھ بھی کہی اور بہت سارے معاملات یکسو ہوئے، لیکن یہ جس کے نصیب میں یہ کریڈٹ ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اسی ساری صورتحال کو جو آپ نے 1-2 روز میں نیشنل میڈیا میں دیکھی، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کل جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے، جو موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی ممبران ہیں، انہیں صدر ہاؤس بلایا، ان سے احوال لیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں خصوصی طور پر کہ انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت سے بات کرتا ہوں، اور اگر کوئی وہاں پہ بجٹری ایشوز ہے بھی ہیں تو ہم سندھ سے بھی بجلی فراہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن کشمیری عوام سے اپنی محبت کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ جس وقت یہ سچویشن ایوالو ہوئی، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے لاہور سے مجھے رات کو فون کیا، مکمل اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں سارے سٹیک ہولڈرز اسلام آباد بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو ریزالو کر لیں گے، آپ اس کو کنسٹرینٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس پہ میں 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ چونکہ ایک منتخب جمہوری حکومت ہے، وہ عوامی مینڈیٹ اور مزاج کو سمجھتی ہے، پرامن جدوجہد کو کسی بھی جگہ پہ ڈسرپٹ کرنے کا نہ حکومت کا کوئی پہلے ارادہ تھا اور نہ اب ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے باوجود 100 سے زائد آزاد کشمیر پولیس کے جوان زخمی ہوئے، ایک سب انسپیکٹر نے جام شہادت نوش کیا، لیکن چونکہ آزاد کشمیر پولیس کو یہ ہدایت تھی کہ کسی قیمت پر فائر آرم استعمال نہیں کرنا، فائر آرمز فراہم ہی نہیں کیے گئے تھے، اس کنسٹرینٹ کی بنیاد پر الحمدللہ جو لانگ مارچ کے دھرنے کے شرکاء تھے، ان میں کسی قسم کا نہ تو کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ کوئی شدید زخمی ہوا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ آج جناب وزیر اعظم پاکستان نے، جس طرح انہوں نے پرسوں فرمایا تھا، ہنگامی اجلاس بلایا پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، مجھے بھی مدعو کیا گیا، حال احوال لیا گیا، اور پھر کچھ تحفظات کے باوجود کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان بے پناہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں کھلے دل سے الفاظ کی تمام فراخی کے ساتھ
وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کشمیر کے عوام کی طرف سے، اپنی کابینہ کی طرف سے، اتحادی حکومت کی طرف سے، کہ انہوں نے جو تحفظات وہاں بیان کیے کہ ان کو یک جنبش قلم مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے جو لازوال رشتہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج کروں گا اور ابھی کروں گا، اور اسی وقت وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی، جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے، سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے، قیمت خرید پر، وہ دونوں نوٹیفیکیشنز کے لیے وسائل فراہم کر دیے گئے حکومت آزاد کشمیر کو۔ حکومت آزاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفیکیشنز جاری کر دی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ پہلا نوٹیفیکیشن ہے الیکٹریسٹی کا، اور یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے فوڈ سبسڈی کا۔ اس موقع پر جی آپ کو کاپیز مل جائیں گی۔ بجلی کے انراخ جو ہیں وہ قیمت خرید کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو شیئر تھا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا، اس کو شامل کرتے ہوئے 1 سے 100 یونٹ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے ابو 6 روپے، کمرشل ٹیرف 1 سے 310 روپے، 300 سے ابو یونٹس 15 روپے پر کلو واٹ آور۔ فوڈ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا 3100 روپیہ فی من، اس میں 1100 روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ 2000 پر فکس کیا گیا فی 40 کلو گرام۔ پہلے بھی سبسڈی تھی، اب یہ سبسڈی تیسرے حصے پہ چلی گئی ہے، پہلے نصف تھی اب نصف کی بھی نصف ہو گئی ہے۔ تو اس سے قومی خزانے پر 23 ارب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا، جس کو حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے خوش دلی سے برداشت کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی جدوجہد بھی رنگ لائی، سیاست میں جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا، اس کو نیگیٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے۔ حکومت کا نہ کوئی اپنا ذاتی موٹیو ہے، کوشش ہے کہ کرپشن فری گورننس کی جائے، انسان سے خطا ہوتی بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی کیئرفلی ٹیکل کیا گیا ہے۔ اس میں جس حد تک ممکن کلیکٹیو وزڈم انوالو کیا جا سکتا تھا، برین سٹارمنگ کی جا سکتی تھی، وہ کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کہنا 100% حق بجانب ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی، اور الحمدللہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے اخراجات میں ہم کمی لائیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی ان کا احتجاج ہے اس کو ان کے حق میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو دور کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے یہ فیڈرل سے گورنمنٹ سے متعلق تھے، آٹا ہم پاسکو سے لیتے ہیں، گندم اور جو بجلی کے انراخ ہیں وہ وزارت بجلی وہ پانی اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی طے کرتی ہے۔ اس کا ایک میکنزم ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر طے نہیں ہوا، ایک عبوری نظام کے تحت وہ چل رہا ہے۔ جب یہ نیلم جیلم کا معاہدہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ
یہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹ ہے اس کا طے ہو جائے گا. واٹر یوز چارجز کے حوالے سے اور بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے ایک مستقل میکنزم پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے یہ آزاد کشمیر میں فی الفور لاگو کر دیا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر میں جو امن کی فضا ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. جی یہ ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہے, یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے. بجٹ کا حصہ بن گیا. دس ول بی دا پارٹ آف کمنگ بجٹ 2024-25. اس میں جو آزاد حکومت نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ کی صورت میں آئے گا. لیٹ می فنش, ان کو رسپونڈ کرنے دیں. دوسری بات, notifications have been provided to the leaders of the joint action committee. ان کو ان کے مطالبات مکمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے, جو دوست ہمارے, وہ کیبنٹ کی کمیٹی تھی, ان کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے. اور جو آپ نے مراد کی بات کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان کے چاروں صوبوں, گلگت, بلکہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے حد تک تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں پوری دنیا سے کم مراعات ہیں. جو میرا بجٹ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا, جو میرا اپرووڈ سینکشن بجٹ ہے اسمبلی سے, ابھی تک اس کے 50% کے قریب بھی اخراجات نہیں کیے گئے. سیونگ از, بجٹ 64 کروڑ کا تھا, سیونگ از 32 کروڑ روپیز. اب اس کی میں تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ وہ خود نمائی کے زمرے میں آتا ہے. جو میرے وزراء کے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو گاڑیاں تھیں ان کے بجٹ کنسیل کر دیے گئے ہیں. ٹی ایس جو ہیں وہ بھی ایک حد تک مقرر کر دیے گئے ہیں. اور اس سیونگ سے جو ایک سال میں آزاد کشمیر میں کی گئی ہے 9 بلین کی خطیر رقم سیو کی گئی ہے, جبکہ جب سے میں نے میری پیدائش کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آزاد کشمیر میں سیونگ کر کے کبھی کسی حکومت نے کوئی انڈومنٹ فنڈ قائم نہیں کیا. الحمدللہ اس حکومت نے انڈومنٹ فنڈ قائم کیا, اس انڈومنٹ فنڈ کا اکاؤنٹ کھلا, اس اکاؤنٹ میں 101 سے پیسے ٹرانسفر ہوئے, اور اس سوشل ویلفیئر پروٹیکشن ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا, جس کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بیوہ, طلاق یافتہ, یتیم, ٹرانسجینڈرز, ذہنی و جسمانی معذور اور ایلڈرلی, ان 6 کیٹیگریز میں اس قانون میں ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ ان 6 کیٹیگریز میں اگر کوئی جعلی شناخت کرے گا, چاہے وہ کوئی ایم ایل اے ہے, چاہے وہ کوئی کونسلر ہے, چاہے کوئی بھی منتخب یا گزٹڈ نمائندہ ہے, گزٹڈ افسر ہے,